بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، چونکہ اعتکاف میں جو وقت ہوتا ہے بیٹھنے کا وہ قریب آتا جا رہا ہے، الحمدللہ جو دوست بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، ان کے لیے چند ایک مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے بنیادی طور پہ یہ جان لیں کہ آپ تین قسموں میں سے اعتکاف کی، یعنی واجب، مسنون اور مستحب، ان تین میں سے کس پر آپ عمل کرنے جا رہے ہیں اور کون سا اعتکاف آپ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں آپ یعنی مرد جو ہے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، مرد کو ہر حال میں مسجد کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ گھر میں مرد اعتکاف نہیں کر سکتا، اس کو باہر صورت مسجد ہی جانا پڑے گا۔ اور جب مسجد جائیں گے تو پھر مسجد بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ ایسی مسجد ہو جو کہ جامع مسجد ہو اور وہاں 5 وقت کی باقاعدہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو۔ اگر کوئی ایسی مسجد آپ کے ذہن میں ہے گلی محلے کی یا آپ کے علاقے کی جس میں 4 نمازیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور ایک کبھی کبھار پڑھی جاتی ہے، ایک نہیں پڑھی جاتی، تو اس مسجد میں آپ کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں، نیت رکھتے ہیں تو ایک عبادت ہے، ذوق کے ساتھ کریں، شوق کے ساتھ کریں، پورے اہتمام کے ساتھ کریں، اس میں سستی نہ کریں۔ اور خواتین کے حوالے سے میری مائیں بہنیں جو اس وقت سن رہی ہیں، ان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے گھر میں بیٹھنا ہی سب سے افضل ہے، آپ کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ گھر میں ایک وہ حصہ گھر کا جہاں اکثر و بیشتر آپ نماز ادا کیا کرتی ہیں، جسے آپ نے مصلی گاہ بنایا، جسے آپ نے نماز گاہ بنایا ہوا ہے، آپ اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر ایسی کوئی گھر میں جگہ کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی خاص نہیں کی ہے اور جہاں آتا ہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لی جاتی ہے، اور جیسے کہ اکثر و بیشتر گھروں میں ایسا ہی تقریباً ماحول ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایک جگہ مقرر نہیں ہوتی نماز کے لیے، جہاں آسانی اور سہولت ہوتی ہے وہاں مصلی بچھا کے پاک صاف جگہ پہ نماز پڑھ لی جاتی ہے، تو ایسے میں اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، نیت رکھتی ہیں، تو آپ ایک جگہ خاص کر لیں، گھر کا ایک کونا، کمرے کا ایک حصہ آپ خاص کر لیں کہ اس خاص جگہ میں نے بیٹھنا ہے، اور اسے جو ہے وہ اعتکاف گاہ بھی بنانی ہے اور مصلی گاہ بھی بنانی ہے۔ آپ وہیں پہ بیٹھیں گی، وہیں پہ اپنا خورد و نوش، وہیں پہ کھانا پینا، وہیں پہ رہن سہن، سارے معاملات جتنے بھی ہوں گے وہیں پر ہی ہوں گے۔ ہاں، اگر یہاں سے بلا ضرورت اور بلا عذر شرعی اگر باہر نکل جاتی ہیں، یہ جان کر یا منتقل کر لیتی ہیں اپنی اس جگہ کو دوسرے جگہ کی طرف، تو یہ آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ اس اعتکاف کو دوبارہ جاری نہیں کر سکتی، اور یہ اعتکاف کرنا اگرچہ پہلے سنت تھا، اب آپ پر واجب ہو چکا ہے۔ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سے ایک بار اعتکاف کرنا پڑے گا، اور یہ ذہن نشین رہے کہ جب بھی آپ اعتکاف میں بیٹھیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، روزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا، اور جب اسی طرح اس اعتکاف کی اور دنوں میں جب قضا کریں گے تو اس میں بھی آپ کو روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو دوست اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، جو مائیں بہنیں اعتکاف کا ارادہ اور نیت رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو مزید طاقت اور وسعت و ہمت عطا فرمائے کہ وہ کار خیر میں حصہ لیں، اور زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فلسطین کے مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہماری خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔